کام کا کرنا ضروری نہیں ہے، جاننا ضروری ہے۔ ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے، ایک ہم تعلیم میں بیڑا غرق کر رہے ہیں کہ ڈگریوں کا بنڈل جو ہے وہ کسی گدھے کے اوپر لاد دیں وہ عالم نہیں بن جاتا۔ اچھا جب سکول گوئنگ ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس کا بیگ اس کے والد سے بھی نہیں اٹھایا جاتا۔ عام جو ہمارے مسائل ہیں ان کی جڑ تو ہمارا یعنی تعلیمی نظام آ رہا ہے۔ تو کے پاس ایک چھٹی کا بچہ وہ آپ کو ٹیچر کو دو لگانے کے چکر میں جو کرپشن ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جب عدالت میں آپ جائیں گے اور آپ کے سامنے ایک انگلش میں لکھا ہوا فیصلہ ہوگا، اب بچے کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جی فلاں فیلڈ میں پیسہ بڑا ہے، فیلڈ کا ورک جانتے انہیں پتہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں، نہیں پتہ میں نے جانا کدھر ہے، پتہ نہیں آپ کسی دریا میں ڈوب مریں، کسی کھائی میں گر جائیں، ڈائریکشن ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہاں۔ صحیح فری کلاس ہے، فری۔ صحیح۔ آپ کو جب آپ کا ویلکم بھی آپ کو پارٹی میں پاکٹ سے دوں گا، اور سی آف پارٹی بھی میں آپ کو پاکٹ منی سے دوں گا۔ 12 اب آپ کا دیکھیں، آپ کا چیلنج آن ایئر جا رہا ہے، میں آن ایئر زندہ رہنا نام کا تو نہیں ہوتا، کوئی کام بندہ ایسا کر جاتا ہے کہ انسان تا قیامت زندہ رہتا ہے، جیسا کہ بھٹو کل بھی زندہ تھا، بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ بھی پی ٹی آئی کے ہیں۔ نہیں، میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ ایک عمر گزاری تو یہ احساس ہوا ہے، اس طرح تو جینے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ جی ناظرین، وننگ ورلڈ 786 کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان ملک عمران ڈلو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو جس شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں، ویسے کچھ ہمہ جہت شخصیات ہوتی ہیں جن کا کسی ایک حوالے سے تعارف کروانا سراسر ناانصافی ہوتی ہے، لیکن ایک ناانصاف معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے مجھے اتنا حق تو حاصل ہونا ہی چاہیے۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب پروفیسر طارق حمید خان نیازی صاحب، ڈائریکٹر اور پرنسپل جاوا کالج بکھر۔ مزید ان کے بارے میں جاننے کے لیے انہی کی زبانی گپ شپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں سر؟ خیر خیریت؟ الحمدللہ۔ پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے گونو گو مصروفیات سے ٹائم نکالا۔ بکھر کے لیے آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں، تو بہت زیادہ یعنی یوں سمجھے کہ گھر گھر آپ کو جانتا ہے، تو لازمی طور پہ تعارف کی ضرورت تو نہیں ہے، اس لیے ہم تو اپنے منہ سے کچھ نہیں بول سکتے، آپ خود ہی جناب ناظرین کو اپنی زبانی کچھ اپنے بارے میں بتائیے۔ بہت شکریہ عمران بھائی۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے جو چینل ہے 786 ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ اس کے بعد میرے خیال میں شاید ہی کسی بچے سے لے کر ایک بزرگ تک اپنے ڈسٹرکٹ بکھر میں مجھے انفرادی طور پہ ہر شخص جانتا ہے۔ طارق حمید خان نیازی، اونر بھی کہہ لیں، پرنسپل بھی کہہ لیں، ڈائریکٹر بھی کہہ لیں جاوا کالج بکھر، اور اس کے علاوہ جتنی بھی میری جنرل اور سوشل لائف ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس کے دوران میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کا تعارف کراتا جاؤں گا۔ جی بالکل سر۔ میرا ایک نیازی فیملی سے تعلق ہے، بکھر میں ہی میری پیدائش ہے۔ بکھر کے جہاں سے تقریباً مضافات میں 30-35 کلومیٹر آگے ایک چک ہے 210 چک، اس کا سٹاپ جو ہے وہ پل 214 سے مشہور ہے۔ صحیح۔ وہاں کی میری پیدائش ہے، اور ابتدائی تعلیم سے لے کر انٹر تک میری بکھر کی تعلیم ہے۔ زبردست۔ مزید انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری گفتگو جاری رہے گی میں آپ کو مزید تعلیم کے حوالے سے سر آپ کے کافی سارے بکھیڑوں میں آپ الجھے رہے ہیں، تو کوئی تھوڑی بہت گتھیاں سلجھا دیجئے، کن کن فیلڈ میں آپ نے تب آزمائی کی، کون کون سے ماسٹر کیے؟ میرا خیال ہے اسٹل بھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ویسے تو ساری عمر انسان طالب علم ہی رہتا ہے جی، تو اس حوالے سے ناظرین کے کوئی شکوک و شبہات دور فرمائیے۔ جی بنیادی طور پہ اصل میں میرا تعلیم کا نا، میں سمجھتا ہوں کہ انسان پوری عمر سیکھتا رہے۔ بالکل۔ اور میرا ایک مشہور جو ایک فکرہ ہے، میں اکثر اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ دہراتا رہتا ہوں کہ ہر کام کا کرنا ضروری نہیں ہے، جاننا ضروری ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے تعلیم تو میں نہیں بتا سکتا کہ میری کتنی تعلیم ہے۔ میرا ایک دوست اکثر کہتا رہتا ہے کہ جی ڈگریاں ختم ہو گئی ہیں اور نیازی صاحب پڑھ رہے ہیں، تو میں اکثر میری کیونکہ بیسک جو ایجوکیشن تھی وہ ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس تھی، صحیح۔
میں نے ساتھ ریفریجریشن ایئر کنڈیشننگ میں بھی انجینئرنگ کی ہے صحیح. اور 3-4 میں نے ماسٹر کیے ہیں. تھرو آؤٹ میں پھر فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. دوبارہ سے میں نے مطلب فرسٹ ایئر سٹارٹ کیا ہے. میں 2-3 ماسٹر اس طرح کر چکا ہوں کہ فرسٹ ایئر سے لیتا ہوں, انٹر کیا, بیچلر کیا, ماسٹر کیا, پھر دوبارہ فرسٹ ایئر پہ آ جاتا ہوں. مطلب آج کل پھر آپ فرسٹ ایئر پہ ہوئے؟ میں اب فرسٹ ایئر پہ ہوں. جی ناظرین, دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے بلکہ کوئے شرارت کو جائے ہے. اچھی بات ہے جی یہ, اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سمجھے کہ جذبہ بھی ہے کہ زندگی کی کسی بھی سٹیج پہ آپ کو تعلیم کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہر وقت آپ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ. عمران بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آپ شاید لحد تک جو ہے نا صحیح یہ کام کبھی, میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں کہ ابھی میں نے کچھ چیزیں جو پڑھی ہیں پہلے سیمسٹر میں فرسٹ ایئر میں, بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو میری اصلاح کے لیے یہ چیزیں ضروری تھیں, ہمیں نہیں پتہ تھا ان چیزوں کا. جب پہلے پڑھی ہیں تو بھول چکی تھیں. تو رپیٹ ہونے سے ایک تو آپ کے پاس ایک ڈگری آ جاتی ہے, سیکنڈلی دوسرا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار جو چیزیں میں بھول چکا ہوں وہ دوبارہ آپ کی تازہ ہو جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں جب آپ بار بار بکس میں ریڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن نشین ہو جاتی ہیں. اس کو آپ آگے جو ہے اس کو تقسیم کر سکتے ہیں, آگے پھیلا سکتے ہیں, اور صدقہ جاریہ کے طور پہ منبع کے طور پہ آپ منبع کے طور پہ, اور وہی منبع آپ ہیں ماشاءاللہ, کام کر بھی رہے ہیں. بہت شکریہ. اور اس سے بہت سارے لوگ مستفید ہو بھی رہے ہیں, اور نہیں بھی ہو رہے تو دریا کو اپنی موج کی روانیوں سے کام, آپ تو حاضر ہیں انشاءاللہ. جی سر, محکمہ تعلیم, نظام تعلیم, اس حوالے سے آپ کی خود بھی اسٹوڈنٹ رہے, پڑھاتے بھی رہے, آپ کا کالج بھی ہے اپنا, تو اور کالج میں بھی سنا ہے آپ نے بہت سارے 30-35 پروگرام شروع کروا رکھے تھے, تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے, آپ نے سارا کچھ ایک ہی چھت کے نیچے پرووائڈ کر دیا. تو نظام تعلیم کو میرا خیال ہے آپ بہتر انداز میں سمجھتے ہوں گے, اس کی خامیاں خوبیاں, اس حوالے سے کچھ گوش گزار ناظرین کی. دیکھیں عمران بھائی, ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا اس کو میں ایک بیمار سسٹم کہہ لوں, پوسیدہ کہہ لوں. ہم لوگ ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں. تعلیم جو ہے, تعلیم کا لفظی مطلب ہمارے تعلیم دینے والے 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں. تعلیم کے جو مقاصد ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر جتنا ٹیلنٹ ہے, اور پاکستان میں پھر سب سے زیادہ ٹیلنٹ بکھر میں ہے ماشاءاللہ. میں نے پورا تقریباً کنٹری کو میں نے تقریباً 5-6 سال اسلام آباد گزارے ہیں. جتنا ٹیلنٹ جہاں پہ ہے نا عمران بھائی, ہم صرف سوچ سکتے ہیں, ہم اس کو پالش نہیں کر رہے. صرف سوچ سکتے ہیں کہ یار ان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے, ہم اس کو پالش نہیں کر رہے. ہم اچھا, پھر پیرنٹس کا اس میں بڑا قصور ہے. اب میں آپ کو تعلیم کا تھوڑا سا بتا دوں کہ تعلیم ہماری اب طبقاتی تعلیم ہے. صحیح, علمی ہے. تعلیم ہماری شعور کے لیے نہیں ہے, تعلیم ہمارے سیکھنے کے لیے نہیں ہے, تعلیم ہماری آخرت کے لیے نہیں ہے, تعلیم ہماری دنیا کے لیے نہیں ہے. اب تعلیم طبقے کے لیے ہے. طبقاتی تعلیم کو میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. جب یہاں ہم بیٹھے ہیں جی, یہاں سے اگر آپ 1 کلومیٹر سفر کر لیں جنوب کی طرف, صحیح, 1 کلومیٹر کے اندر آپ کو 10 طبقے نظر آئیں گے. صحیح. 10 طبقے جب آپ پیدا کر رہے ہیں, پھر وہاں آپ ایک قوم کیسے پیدا کریں گے؟ بہت بڑا پوائنٹ سر آپ کا. وہاں آپ ہجوم پیدا کریں گے, ہجوم پیدا ہو رہا ہے. اور بام دستو گریباں, کیونکہ بام دستو گریباں. اب اگر 1 کلومیٹر میں آپ جائیں تو ایک ہمارے پاس انسٹیٹیوشن ہوگا جو گورنمنٹ آف پنجاب کو کہہ لیں, یا گورنمنٹ آف پاکستان کہہ لیں, جی گورنمنٹ پرائمری اسکول ہوگا. صحیح. اب اس میں جو بچہ جا رہا ہوگا, تو آپ اگر اس کو کبھی غور سے دیکھیں تو صحت کے حوالے سے بھی وہ بچہ ایسے محسوس ہوگا کہ شاید اس کو ہفتے میں 1 بار روٹی ملتی ہے. اگر آپ اس کے لباس کو دیکھیں گے تو آپ شاید یہ محسوس کریں گے کہ اس بچے نے بڑے بھائی کے یا بچی نے بڑی بہن کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یا کہیں سے ملے ہیں وہ پہن لیے ہیں. یہ ہے المیہ, بالکل. پھر اس کے علاوہ آپ دوسرے کسی انسٹیٹیوشن میں جائیں گے تو وہ بچہ جو اتر رہا ہوگا کسی گاڑی سے,
جس طرح اس کو ریسیو کیا جا رہا ہوگا، جس طرح اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہوگا، تو آپ پھر اس کا ساتھ اس کا موازنہ کریں گے۔ پھر صرف یہ نہیں ہے، اسی کے ساتھ 1 کلومیٹر میں جائیں تو آپ کو اسی تعلیم کے سسٹم کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری مسجدیں بھی نظر آئیں گی۔ صحیح۔ اب بچے نے تعلیم کے ساتھ مسجد میں بھی جانا ہے۔ صحیح۔ ہم 2 چیزوں میں نقصان کر رہے ہیں۔ جی۔ ایک ہم تعلیم میں بیڑا غرق کر رہے ہیں ایک نسل کا۔ صحیح۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستانی قوم، پاکستانی قوم، پاکستانی قوم نہیں ہے، پاکستانی ہجوم کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ قوم جو ہے نا وہ ایک فیصلہ ہوتا ہے، اس کی ایک سمت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک آرڈر ہوتا ہے۔ آپ اسی آج کل کے دور میں دیکھ لیں، اگر تعلیم یافتہ لوگ ہوتے اور ہم ایک قوم ہوتے، پاکستانی قوم ہوتے، ہمارے لیے جو آرڈر آتا اسی پہ ہم چلتے، اس کو فالو کرتے، جس طرح باقی کنٹریز میں ہوا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوا ہے؟ تعلیم کی کمی تھی، پھر طبقاتی تعلیم تھی، ہر کسی کی اپنی مینٹیلٹی تھی، ہر کسی کا اپنا دین ہے، ہر کسی کی اپنی سوچ کے مطابق، کیونکہ ہر کسی نے اپنی اپنی تعلیم حاصل کی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ ریاست کوئی فیصلہ کرتی ہے، قوم کوئی فیصلہ کرتی ہے، ریاست کوئی فیصلہ کرتی ہے، حکومت کسی سمت میں جا رہی ہے۔ تو یہ تعلیم کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ ہمارے پاس 2 ہو رہے ہیں۔ ایک ہمارا دینی نقصان ہو رہا ہے، دوسرا ہمارا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے۔ جہاں ہم 5 طبقے، 6 طبقے یا 10 طبقے 1 کلومیٹر میں پیدا کر دیں گے، پھر وہاں ہم کٹھے رہیں گے کیسے؟ کیا بات ہے، پورے ملک کا پھر کیا ہوگا؟ پھر پورے ملک کے اندر کیا ہوگا؟ ہم اس کو کیسے ایک سمت میں لے کے جائیں گے؟ اس کو ہم ایک قوم کیسے بنائیں گے؟ ایک پلیٹ فارم پہ کیسا اکٹھے کریں گے؟ اس کی مینٹیلٹی کو ہم کیسے مطلب واش کریں گے؟ یہ ہماری تعلیم کا سب سے بڑا نقصان۔ اور یہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ناظرین، یہ بہت بڑی بات کہ یعنی اب دیکھیں اس وقت ہماری بقا خطرے میں ہے، بیماری آئی ہوئی ہے، ایک وبا آئی ہوئی ہے، تو اس وقت ہمیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہی بات کہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ہے، عوام کی کوئی پالیسی، پھر عوامی پالیسی بھی 1 کلومیٹر کے اندر ویری کرتی جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم نے پتہ نہیں کس طرح کا ایک ہجوم کھڑا کیا ہے کہ حکومت بھی بے بس اور عوام بھی بے بس۔ اب ہر کوئی یہ چاہتا تو ہے کہ بیماری ختم ہو، لیکن کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں نا جی، تعلیم کا لفظی مطلب ہی شعور ہے۔ ہمارا شعور صرف اتنے تک ہے کہ ہمارے پوری دنیا کے اندر لوگ ڈیڈ باڈیز کو ٹرکوں میں ڈال رہے ہیں، کنٹینرز میں اٹھا رہے ہیں باہر کے کنٹریز میں۔ اللہ پاک ہمارے پاکستان کے اوپر رحم فرمائے۔ آمین۔ لیکن ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ، ہمارا پڑھا لکھا نوجوان، پڑھا لکھا بزرگ اس کو مذاق سمجھ رہا ہے۔ یہ ہماری تعلیم کا معیار ہے، ہمارے شعور کا معیار ہے، ہماری سمجھ کی پرکھ ہے۔ وہاں انسان کیا سمجھ سکتا ہے کہ کہاں سے تعلیم شروع کرے اور کس طبقے کو تعلیم دے، کس طبقے کو تعلیم دے۔ بالکل۔ تو یہ جہاں پہ مطلب ہے کہ بڑا عجیب سا المیہ ہے، جب تعلیم دینے کا مطلب صرف کتابیں پڑھا دینا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ کتابیں میرے خیال میں شاید جو کبھی اسکول نہیں جاتے انہوں نے کئی گنا زیادہ ہم سے پڑھی ہوتی ہیں۔ وہ ڈائجسٹ پڑھ لیتے ہیں، اخباریں پڑھ لیتے ہیں، سسپینس پڑھ لیتے ہیں، وہ ناول پڑھ لیتے ہیں، اسلامی بکس پڑھ لیتے ہیں۔ وہ شاید انہوں نے کتابیں ہم سے زیادہ پڑھی ہوتی ہیں۔ تو کسی کتابیں پڑھنے سے یا ڈگریاں لینے سے، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ڈگریوں کا بنڈل جو ہے وہ کسی گدھے کے اوپر لاد دیں وہ عالم نہیں بن جاتا۔ ڈگریاں اکٹھا کرنا مقصد نہیں ہے، ڈگریوں کا کوئی ایڈوانٹیج، جسٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے پاس تعلیمی اخراجات کی ایک رسید ہے کہ میں نے اتنی تعلیم کے اوپر یہ خرچ کیا ہے۔ یا کہیں یہ سمجھ لیں کہ جس طرح آپ ایک ٹکٹ لے کر ٹرین میں گاڑی میں سوار ہوتے ہیں تو آپ کو کسی جگہ انٹری کی ایک رسید ہوتی ہے آپ کے پاس۔ یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک آپ کے اندر احساس نہیں پیدا ہوتا، مینٹیلٹی چینج نہیں ہوتی، آپ کے اندر شعور نہیں آتا، انسانیت پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جو ہے تعلیم یافتہ ہیں یا تعلیم حاصل کر چکے ہیں یا حاصل کر رہے ہیں۔ بہت زبردست۔ یعنی اس کو اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں تو پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں، غربت سے لے کر بے روزگاری تک، صحت سے لے کر معاشرت تک، تمام کی تمام پرابلم کی جو جڑ ہے وہ ہمارا نظام تعلیم حقیقت ہے۔ اور ریئلٹی بھی یہی ہے کہ اگر آپ نظام تعلیم میں بہتری لے کے آئیں، اب دیکھیں آپ کی بات ہی آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کتنے اچھے نمبر لیتے ہیں بچے، لیکن کوئی ہم بڑا نام پیدا نہیں کر رہے، نہ سائنس کی دنیا میں، نہ ادب کی دنیا میں، نہ آرٹس کی فیلڈ میں۔ تو یہ ایک المیہ ہے۔ تو واقعی ناظرین اس بات پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کہاں پہ پرابلم آ رہی ہے۔
تو پرابلم تو آپ نے انڈیکیٹ کر دی، میرا خیال ہے اب لگے ہاتھوں اس پرابلم کا کوئی حل ہی بتا دیں تو۔ عمران بھائی، ہمارے جتنے بھی اوپر تعلیم